اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ آج کا جو عنوان ہے گفتگو کا وہ میں نے چاہا انشاءاللہ کہ حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت کے حوالے سے کچھ گفتگو جو ہے وہ عرض کرتے ہیں۔ بی بی سلام اللہ علیہا کی شخصیت کو بحث کرنے کے لیے مختلف پہلو ہیں، مختلف حوالوں سے ہم بحث کر سکتے ہیں۔ ایک خود قرآن کریم ہے، دوسرا احادیث ہیں، اور تیسرا جو ہے وہ آپ کی شخصیت یا کسی بھی معصوم کی شخصیت کو جاننا۔ ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان کے القاب جو ذکر ہوئے ہیں ان پہ غور کیا جائے۔ تو دوسری طرف جو ہے سیدہ سلام اللہ علیہا کی سیرت طیبہ کے مختلف پہلو ہیں کہ آپ کی شخصیت جو ہے وہ کس طرح مومنین کے لیے، نوع بشر کے لیے نمونہ عمل ہے۔ تو پریکٹیکلی ہم آپ کی شخصیت سے کیا استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے اگر تھوڑا سا شروع کیا جائے تو قرآن کریم میں مختلف خواتین کا ذکر ہوا ہے، منفی ذکر بھی ہے اور مثبت ذکر بھی ہے بہت ساری خواتین کا، جس میں ایک جو ہے وہ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا، جو کہ حضرت آسیہ جو ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ جنہوں نے تربیت فرمائی۔ قرآن کریم سورہ تحریم کی آیت 11 ہے، ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون۔ اللہ مثال دی ہے، اللہ نے ضرب اللہ مثلا، اللہ نے ایک رول ماڈل ذکر کیا ہے، کس کے لیے؟ للذین آمنوا، تمام تر اہل ایمان کے لیے۔ یہ بہت ہی قابل توجہ ہے یہ بات کہ پروردگار نے تمام تر روئے زمین کے جو اہل ایمان ہیں اس کے لیے، ان سب کے لیے اسوہ رول ماڈل قرار دیا ہے۔ کس کو؟ جناب آسیہ کو، امرأۃ فرعون، فرعون کی جو زوجہ تھیں۔ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، جب اس خاتون نے یہ خواہش کی، اللہ سے یہ دعا فرمائی، اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا عرض کی کہ پروردگار میرے لیے جنت میں جو ہے وہ گھر بنا دے۔ اس مختصر آیت میں بہت ہی خوبصورت مطلب جو ہے وہ موجود ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آسیہ کا یہ رتبہ کس وجہ سے ہے۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ اس قدر سخت ماحول میں، فرعونیت کے ماحول میں، فرعون کے گھر میں اور اس سارے حالات میں رہتے ہوئے ایک خاتون نے اس قدر صبر، استقامت، معرفت اور عظمت کی مالک تھی وہ خاتون کہ اس نے حضرت کیا کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام جیسے اولو العزم نبی کی جو ہے وہ تربیت کی۔ معمولی نبی نہیں، اولو العزم نبی جو ہے وہ ان کی تربیت کی۔ اس اعتبار سے دوسرا یہ ہے کہ اس تربیت میں جو بنیادی دعا ہے جناب آسیہ کی وہ قابل غور ہے۔ یعنی دنیا کی کوئی خواہش نہیں کی، دنیا میں کسی مقام کی خواہش نہیں کی، دنیا میں کسی رتبے کی، دنیا میں مال و دولت کی
کسی چیز کی خواہش نہیں کی، بلکہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جو ہے وہ مانگا، پروردگار مجھے آخرت میں گھر دے دے۔ میں اس موضوع پہ ظاہر ہے کہ ساری گفتگو نہیں ہو سکتی، بہت ساری خواتین ہیں جن کا ذکر بہت ہی خوبصورت انداز سے اللہ نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کا ذکر ہے، حضرت مریم کی جناب حنہ جن کا ذکر ہے تاریخ میں، کہ والدہ جو ہے ان کا ذکر ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ خود حضرت حوا سلام اللہ علیہ کا ذکر ہے بہت ہی پازیٹیو انداز میں۔ اور اس سارے ذکر میں جو بلند ترین عظیم ترین ذکر ہے ان سب خواتین میں قرآن کریم ہی کے اندر وہ سورہ کوثر میں بیان ہے، انا اعطینا کل کوثر، پروردگار نے کوثر عطا فرمائی پیغمبر کو۔ کوثر کا عطا کرنا جو ہے وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے عظیم ترین جو ہے وہ نعمت عطا فرمائی، عظیم ترین نبی کو عظیم ترین نعمت جو ہے وہ عطا فرمائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدہ کی ذات اگر کوثر کے معانی کو دیکھا جائے تو خیر کثیر ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی ذات اور شخصیت جو ہے وہ پیغمبر جیسی ہستی کے لیے خیر کثیر ہے، لیکن پیغمبر کے توسط سے دنیا اور آخرت میں خیر کثیر یعنی کثیر ترین خوبیوں کا منبع اور سرچشمہ جو ہے وہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات گرامی ہے۔ پھر آگے چلتے ہیں، قرآن کریم ہی کے حوالے سے دیکھا جائے تو آیا مباہلہ میں بی بی کا ذکر ہے، آیت تطہیر میں سیدہ کا ذکر ہے، سورہ دہر میں بی بی کا ذکر مبارک ہے۔ پھر سورہ قدر میں جیسے کہ بعض روایات میں ہے کہ لیلۃ القدر کا باطن جو ہے، باطنی جو اس کے میننگ ہیں، ان معانی میں ایک باطن جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی ذات ہے۔ معمولی نہیں ہے کہ وہ ہستی جس کو پروردگار نے پیغمبر کو ہدیہ عطا فرمایا۔ پھر ایک اور بعض علماء فرماتے ہیں انا اعطینا کل کوثر، یہ جو ہے نا جمع استعمال ہوا ہے، ہم نے بے شک آپ کو عطا کیا۔ عربی زبان کے حوالے سے جب کوئی کہتے ہیں نا ہم، تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی عظیم ترین عمل جب انجام دینا ہو تو جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ البتہ اس میں ایک اور پہلو بھی ہے کہ جب اللہ فرماتا ہے نا ہم نے نازل کیا، ہم نے عطا کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو یہ دونوں باتیں مراد ہو سکتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عظیم ترین عمل جو ہے وہ پروردگار نے انجام دیا ہے۔ دوسرا، گویا کائنات کا پورا نظام جو ہے اس عمل کی تکمیل اور اس عمل کو آگے تک پہنچانے میں جو ہے وہ موجود ہے۔ کائنات پوری کی پوری یعنی اس میں فرشتے ہیں، اس میں ساری کائنات کا جتنا سسٹم انوالو ہے، یہ سارے کا سارا اسی مقصد کے لیے کی تکمیل کے لیے۔ اچھا جی، اب اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ احادیث میں بہت زیادہ احادیث ہیں، ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہیں، اہل بیت صلوات اللہ علیہ اجمعین سے ہیں۔ میں فی الحال چند ایک احادیث کا اس حوالے سے ذکر کروں گا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جو تاریخ نے لکھا ہے کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا جب تشریف لاتی تھیں تو پیغمبر اکرم 4 کام کرتے تھے، یہ بہت ہی قابل غور ہے۔ یہ 4 کام کیا تھے؟ کائنات کا رسول جو ہے
بی بی سلام اللہ علیہ کے پروٹوکول میں جو کام انجام دیتے تھے. ایک تو بعض روایات میں ہے قام الیہا، کھڑے ہو جاتے تھے. بی بی کے احترام میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے. رحب بہا، اور خوش آمدید کہتے تھے، بہت خوشی کا اظہار کرتے تھے. کھڑے ہو جاتے تھے، خوشی کا اظہار کرتے تھے، خوش آمدید کہتے تھے. اجلسہا فی مجلسہ، یا اجلسہا مجلسہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کو وہاں بٹھاتے تھے جو کہ خود جہاں پہ بیٹھے ہوتے تھے. یہ تین باتیں ہو گئی. اخذ بیدہا فقبلہا، حضور بیٹی کا ہاتھ پکڑتے تھے، فقبلہا، اس ہاتھ پہ بوسے دیتے تھے. سبحان اللہ. یہ چاروں عمل اس ملاقات میں پیغمبر انجام دے دیتے. یہ اعمال خود بتا رہے ہیں کہ سیدہ کا رتبہ اور مقام اس کائنات میں کس قدر بلند ہے. وہ بیوی جو کہ اس کائنات میں اسوہ ہے، وہ بیوی جو کہ جس کا وجود اس کائنات میں عظمتوں کا بحر بے کران ہے، اوقیانوس ہے، اوشین ہے، سمندر ہے. اچھا، اب یہ ہے. اس کے علاوہ پیغمبر اکرم کی بہت ساری حدیث میں اگر میں خلاصہ نکالوں تو بعض حدیث میں ایک حدیث تو معروف ہے، فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ جو ہے وہ بدعۃ منی. بدعہ کا ایک ترجمہ تو لوگ معمولاً کرتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا میں فاطمہ میرا دل ہے، میرا ٹکڑا ہے. بضعہ کہتے ہیں عربی زبان میں کسی بہت ہی عظیم چیز کو جو ہے وہ، اس کے لیے لفظ بضعہ استعمال ہوتا ہے. بضعہ جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں میرے وجود کا قیمتی ترین حصہ جو ہے وہ فاطمہ ہے. اچھا، بعض روایات میں ارشاد فرمایا کہ فاطمہ جو ہے وہ شعرۃ منی. شعرہ کہتے ہیں بالوں کو، میرے بال ہیں. یہ سمبولک ہے. بال یعنی خوبصورتی کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. یعنی میری شخصیت کی خوبصورتی کون ہے؟ فاطمہ ہے. اور تو اور بعض روایات میں جو پیغمبر نے فرمایا روحی التی بین جنبیہ، فاطمہ وہ روح ہے جو میرے وجود میں ہے. اس خوبصورت تعبیر کو گویا یعنی یہ مختلف تعبیرات، یہ مختلف الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیوی کے بارے میں استعمال فرما رہے ہیں. بعض علماء نے اس پہ تبصرہ کیا ہے، گویا ایسا لگتا ہے جیسے میرا وجود محمد ہے، میری حقیقت فاطمہ ہے. فاطمہ کا مقام اس کائنات کے اندر اس قدر جو ہے وہ بلند ہے. آپ کی عظمتیں جو کائنات کی کہکشاؤں پہ محیط ہیں، فاطمہ وہ ذات ہے. لہٰذا قرآن میں، احادیث میں بہت زیادہ ذکر ہے. میں ایک اور حدیث جو کہ امام زمانہ صلوات اللہ سلام اللہ علیہ سے ہے، وفی ابنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لی اسوۃ حسنہ، میرے لیے اسوہ کامل، میرے لیے رول ماڈل، میرے لیے جو اسوہ کامل ہے وہ فرزند دختر پیغمبر ہیں، میری جدہ فاطمہ زہرا ہیں. یعنی وہ ہستی جو 1,24,000 انبیاء کی دعاؤں کا مرکز ہے، وہ ہستی جو کائنات کے اولیاء کی دعاؤں کا مرکز ہے، جو سب کی خواہشیں پوری ہوں گی، وہ ہستی جس کے وجود اطہر سے یہ دنیا جو ہے وہ پروردگار کا جو نظام ہدایت و خلافت ہے وہ مکمل ہوگا. وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے لیے اسوہ کامل، رول ماڈل
فاطمہ زہرا ہیں، میری جدہ فاطمہ ہیں۔ امیر المومنین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ سے کہتے ہیں جب شادی ہوئی تو ایک دن اگلے دن غالباً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المومنین سے سوال کیا، پوچھا یا علی کیف وجدتک فاطمہ، یا علی کیسا آپ نے فاطمہ کو پایا، کیسا محسوس کیا؟ تو ایک بہت ہی خوبصورت مولا نے جواب دیا، نعم العون علی طاعت اللہ یا رسول اللہ، علی جیسا مطیع پروردگار، علی جیسا زاہد و متقی انسان، علی جیسا کمالات کا مالک انسان۔ علی فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، فاطمہ کو میں نے اللہ کی اطاعت کے حوالے سے اپنا بہترین ساتھی جو ہے وہ میں نے محسوس کیا ہے۔ لہٰذا یہ ایک مختصر سا تعارف ہو گیا۔ اس کے بعد چلتے ہیں کہ بی بی سلام اللہ علیہ کی ذات، آپ کی سیرت جو ہے وہ ہم انسانوں کے لیے کس حوالے سے قابل توجہ ہے اور قابل غور ہے۔ دیکھیں اہل بیت صلوات اللہ علیہم اجمعین کی شخصیت کا ایک پہلو تو یہی ہے کہ وہ عظیم فضائل کے مالک ہیں، عظیم کمالات کے مالک ہیں، اللہ کے اوصاف کے جو ہیں وہ مظہر ہیں، اور اس اعتبار سے سیدہ کی ذات بھی انہی ذوات مقدسہ میں ہیں جو پروردگار کے اوصاف کا مظہر ہیں اس عالم کے اندر۔ لیکن دوسرا معاملہ جو ہے وہ بڑا اہم ہے، وہ معاملہ یہ ہے کہ ہم عام انسانوں کے لیے آیا یہ ہستیاں کو پریکٹیکلی ان کی زندگی میں ہم فالو کر سکتے ہیں بعض چیزوں کو، کیوں نہیں کر سکتے؟ ظاہر ہے کہ اللہ نے انہی کو انسانوں کے لیے جو ہے وہ رول ماڈل قرار دیا ہے۔ اچھا، اب سیدہ سلام اللہ علیہ کی شخصیت کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس اعتبار سے بی بی کی ذات جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایک کامل ترین نورانی فیملی کو، ایک قرآنی فیملی کو اگر ہم اپنے لیے ماڈل قرار دیں، یہ اگر مائک میرا خیال بند ہو جائے تو انٹرپشن پیدا ہو رہی ہے، تو مائک ذرا بند کر دیجیے، مائک ذرا بند کر دیجیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سیدہ کی ذات جو ہے وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں۔ پہلا جو نقطہ قابل غور ہے وہ ایک فیملی۔ اب فیملی کے حوالے سے کئی بحثیں ہیں۔ سیدہ ایسے والد کی اولاد ہے، بیٹی ہے جو خاتم المرسلین ہے۔ آپ کی والدہ وہ ذات ہے جنت جس کی مشتاق ہے۔ آپ کے شوہر جو کائنات میں جس کی عظمتیں مشخص ہیں، وہ بیٹے جو اس کائنات میں جن کی کوئی مثال نہیں ہے۔ یہ جہتیں بھی قابل غور ہیں، لیکن اس کو اگر آپ اس کے ساتھ ساتھ اس فیملی میں بی بی کا رول جو ہے وہ کیا تھا ایک خاتون ہونے کی حیثیت سے، جیسے میں نے قرآن کریم کی ایک مثال دی ہے کہ رول ماڈل ہے کون؟ آسیہ۔ آسیہ رول ماڈل ہے، اللہ نے ظاہر ہے کہ مثال دی ہے، سمجھایا ہے کہ اس قدر ایسے ماحول میں، جس ماحول میں واقعاً ظلم ہو، جس ماحول میں دین کی کوئی بات نہ ہو، ایسے ماحول میں ایک بچے کی تربیت اس انداز سے کرنا کہ وہ بچہ جو ہے وہ اولو العزم نبی جو ہے وہ بعد میں جو ہے وہ بنا، یا اللہ نے اعلان فرمایا، تو وہ گھر جس میں حسنین جیسے بچوں کی تربیت ہوئی ہو، وہ گھر جس میں زینب کبریٰ جیسی بچی، حضرت ام کلثوم جیسی بچیوں کی تربیت ہوئی ہو، اس اعتبار سے یقیناً بی بی کی شخصیت جو ہے رول ماڈل ہے۔ پھر آپ کا تعلق امیر المومنین سے، ایک میاں بیوی کے تعلق کے حوالے سے، اپنے والد گرامی کے ساتھ آپ کا جو تعلق تھا
تو ان تعلقات کے حوالے سے سیدہ کی ذات جو ہے وہ رول ماڈل ہے۔ اس کے بعد اگلے مرحلے میں دیکھتے ہیں کہ بی بی سلام اللہ علیہا کی عبادت ہمیں نظر آتی ہے کہ بے نظیر ہے۔ ایسی عبادت جس کے بارے میں بعض روایات میں ہے کہ ایک روایت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری بیٹی فاطمہ جب مصلی عبادت پہ کھڑی ہوتی ہے تو اس کے وجود سے ایک نور نکلتا ہے جو آسمانوں کی طرف جاتا ہے، عرش الہی پہ پہنچتا ہے۔ تو عرش جو کہ نور کی آخری منزل ہے بحیثیت مخلوق، اس کے بعد ذات پروردگار ہے، تو اس نورانی عالم کے اندر، اس نورانی حقیقتوں کی جگہ کے اوپر وہاں کے فرشتے پوچھتے ہیں، پروردگار یہ نور اتنا شدید ہے کہ ہم پہچان نہیں سکے کہ یہ نور کس کا نور ہے۔ تو آواز قدرت آتی ہے کہ یہ میری کنیز فاطمہ کا نور ہے، اس لیے کہ وہ اس وقت مصلی عبادت پہ کھڑی ہے۔ یعنی وہ عبادت کہ جس کی مثال جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی کائنات کے اندر، لہٰذا عبادتوں میں سیدہ کی ذات رول ماڈل ہے۔ عبادت کے کمالات کو دیکھنا ہے، عبادت خداوند عالم کی کس طرح خالص ہونی چاہیے۔ میں دیکھیں ان ہستیوں کے عمل میں خلوص جو ہے وہ ایک پہلو ہے جو قابل غور ہے کہ یہ انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے جو عمل کیا ہے وہ کس قدر خالص ہے، اس میں ریا نہیں ہے، اس میں شو آف نہیں ہے۔ یہ وہ بنیادی اصول ہے جو کہ قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے۔ مثلاً سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، آیت نمبر 80 رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق۔ یہ ہر عمل کے لیے یہ دعا ہے، پروردگار سچائی کے ساتھ مجھے وارد داخل کر، میری انٹرنس جو ہے اس سچائی کی بنیاد پر ہو، واخرجنی مخرج صدق، اور میں جب کسی بھی عمل سے فارغ ہو جاؤں تو وہ بھی سچائی پہ، یعنی آغاز بھی سچائی ہو، انتہا بھی سچائی ہو، صداقتوں پر مبنی ہو انسان کا عمل۔ اس آیت کو اگر دیکھیں تو ہمیں پیغمبر اکرم کی ذات صادق نظر آتی ہے، ہمیں ہر ذات جو ہے اس گھر میں سچی نظر آتی ہے۔ سچائی کا مطلب یہ ہے کہ اس میں آلائشیں، پولوشن نہ ہو، انسان کے کسی بھی عمل میں پولوشن نہ ہو۔ وہ پولوشن کیا ہے کہ بعض اوقات ہم نیکیاں کرتے ہیں لیکن اپنی غلطیوں کی وجہ سے ان نیکیوں کو ہم ضائع کر دیتے ہیں، ہم معرفت نہ ہونے کی وجہ سے وہ نیکیاں جو ہیں وہ ضائع ہو جاتی ہیں۔ میں نے جیسے ابھی عرض کیا نا، پیغمبر اکرم نے جب پوچھا امیر المومنین سے کہ آپ نے فاطمہ کو کیسا پایا تو فرمایا نعم العون علی طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت، لیکن کون سی اطاعت؟ جو کہ خالص ترین اطاعت ہو۔ اس لیے قرآن نے سورہ بقرہ کی آیت ہے 264 لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، اپنے نیکیوں کو، اپنے اچھے اعمال کو برباد نہ کرو، ان کو نابود نہ کرو، ان کو خراب نہ کرو، بالمن والعذا، منت کے ساتھ، احسان کے ساتھ۔ یہ ہم اگر روٹین میں دیکھیں تو بہت ساری نیکیاں ہم زندگی میں کرتے ہیں، لیکن ہمیں خواہش ہوتی ہے کہ کوئی ہماری تعریف کرے، کوئی ہمیں کہے کہ آپ نے بڑا نیک کام کیا۔ اس کے لیے پھر ہم کئی حرکتیں کرتے ہیں۔ وہ حرکتیں یہ ہوتی ہیں جا کے بتاتے ہیں، اور اندر سے دل ہوتا ہے کہ یہ فلان جس کو ہم بتا رہے ہیں یہ ہماری تعریف کرے۔ تو ایک یہ طریقہ کار ہے، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن، احسان، یا یہ ہے کہ اگر کوئی نیکی کی ہے تو اس کو 20 بار، 100 بار، 10 بار جتلائیں گے کہ دیکھا تمہیں معلوم ہے میں نے تمہاری مدد کی تھی، میں تمہارے کام آیا تھا یا آئی تھی۔ بہرحال تو ایک تو یہ ہے جس سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ یہ نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں کس کی وجہ سے؟ قرآن فرما رہا ہے
بالمن والادا. اذا کیا ہے؟ اذیت کرنا. اذیت کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں. سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ہماری ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ جو ہے نا وہ اگر کوئی ہماری ڈیمانڈ کو پورا نہ کرے ہمارے کیے ہوئے نیکی کے ساتھ تو ہم پھر اسے تنگ کرتے ہیں. ہم ان افراد کو، ان شخصیات کو، یا فرض کریں کسی بھی شکل میں، تو ان لوگوں کو ہم اذیت دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے وہ کام جو ریا کے ساتھ ہو، شو آف ہو، کہ پتہ چلے کہ بھی یہ جو ہے ساری دنیا ہماری تعریف کرے. وہ پاکستان میں تھے تو دیہات میں، گاؤں میں، پتہ نہیں اب بھی شاید ہوگا، تو وہ مسجد میں اعلان ہوتا تھا فلاں صاحب نے جو ہے وہ 5 روپے مسجد کی خدمت کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں اضافہ کرے، اور بہت ساری دعائیں. یعنی خواہش یہ ہے کہ آپ نے 1 روپیہ 2 روپیہ دیا ہے تو بالآخر یہ ہے کہ ساری کمیونٹی آپ کی تعریف کرے. ہاں، آپ کی خواہش میری خواہش نہیں ہونی چاہیے. البتہ یہ ہے کہ دوسروں کو یہ احساس کرنا چاہیے کہ کسی نے اگر کوئی نیکی کی ہے تو اس کو اپریشیٹ کیا جائے. یہ کہ دوسرا پہلو ہے. لیکن وہ عمل جو ریا سے پاک ہو. میں تو اس کی ایک مثال، آج بھی ایک بات ہو رہی تھی، میں اس مثال کو عرض کرنا چاہوں گا آپ کی خدمت میں. بہت ہی بہترین مثال ہے. اس سے بڑی مثال مجھے تو کوئی اور نظر نہیں آتی کہ جناب سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے جب کوفہ میں پہنچی تو جو یہ مائک آپ ذرا بند کر دیں سید حیدر، آپ کا مائک جو آن ہے. تو بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا جب دربار میں تھی تو اس اقتدار کے نشے میں مست اس خبیث نے کہا کہ دیکھو اللہ نے تمہارے بھائی کے ساتھ کیسا کیا. تو کیا جواب تھا؟ معروف ہے، ما رأیت عنہ الا جمیلا. ہم نے تو ہمیشہ اللہ کے جمال کو دیکھا ہے. یہ معراج ہے اخلاص کی. اس سے بڑی مثالیں بڑا مشکل ہے انسان تلاش کرے. لیکن یہ کس کی گود کی تربیت کا نتیجہ تھا؟ کس کے اخلاص کا نتیجہ تھا؟ یہ یقیناً جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت کا پرتو ہیں بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا. لہٰذا میں ایک سمجھتا ہوں کہ ہمیں اخلاص جو ہے وہ ان ہستیوں سے سیکھنے کی ضرورت ہے. اور جس ہستی کا ہم ابھی ذکر کیا ہے تھوڑا بہت، بی بی زہرا سلام اللہ علیہا، اخلاص عمل میں واقعاً رول ماڈل ہے کہ کیسے انسان کی عبادت جو ہے وہ خالص ہونی چاہیے، مخلص ہونی چاہیے. ان چیزوں کو واقعاً اپنی عملی زندگی میں سیکھنے کی ضرورت ہے. اچھا، ایک اور پہلو میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. پروردگار جو ہے وہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ یرفع اللہ الذین آمنوا، پروردگار اہل ایمان کے اور اولو العلم درجات، کہ پروردگار جو ہے اہل ایمان کے اور صاحبان علم کے درجات کو بڑھاتا رہتا ہے. یعنی جس کا علم زیادہ ہے اس کا رتبہ بھی زیادہ ہے. بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ بقول امام خمینی کے حتیٰ جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ بعض انبیاء ایسے تھے جن پہ جبرائیل نازل نہیں ہوئے. ظاہر ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ کتابیں لے کر آئے اللہ کے برگزیدہ انبیاء پر، اور یا صحیفے لے کر آئے. سارے انبیاء کے لیے کتابیں نہیں آئی ہیں، تو لہٰذا ایک تعداد ایسی ہے انبیاء کی جہاں پہ جبرائیل علیہ السلام نازل نہیں ہوئے. لیکن فاطمہ زہرا کی وہ ذات ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد روزانہ جبرائیل علیہ السلام آتے تھے. پہلے دن آئے تو بی بی نے امیر المومنین علیہ السلام سے
سے عرض کیا کہ یا علی آج جبرائیل آئے تھے، تو فرمایا کہ اب جب دوبارہ آئیں تو مجھے آپ بیان کریں۔ تو بہرحال روایت کے مطابق یہ ہے کہ اس کے بعد روزانہ جناب جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے تھے اور بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت میں۔ تو جو گفتگو ہوئی اس دوران اس کو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے تحریر فرمایا، جو کہ کس شکل میں جمع ہوئی یہ تحریر؟ صحیفہ فاطمیہ کی شکل میں۔ اور اس میں علم کتنا ہے، کہتے ہیں کہ اس عالم میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا اس میں ذکر نہ کیا گیا ہو۔ البتہ علماء مفسرین کا یقیناً عقیدہ یہ ہے کہ یہ قرآن نہیں ہے بلکہ قرآن کریم کی تفسیری مطالب ہیں جو کہ اس کتاب میں موجود ہیں۔ بعض روایات میں ہے ائمہ علیہ السلام سے جب کوئی سوال کیا جاتا تھا تو کہتے تھے مولا آپ نے کیسے جواب دیا؟ کہ ہماری جدہ کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، صحیفہ فاطمیہ میں یہ چیز موجود ہے۔ یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ وہ ہستی جس کی عمر ظاہراً تو 18 سال ہے، 18 برس ہے، لیکن فضائل و کمالات ایسے ہیں جو کہکشاؤں سے بلند تر ہیں، جو اس کائنات سے عظیم تر ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر اسی بات کو فالو کرے تو عمر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ انسان فضائل و کمالات میں اہل بیت علیہ السلام کی ذوات مقدسہ کو ہم فالو کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ راستے بند نہیں کیے بلکہ انسانوں کے لیے کھولے ہیں کہ انسان علم میں، تقویٰ میں، عظمتوں میں اور اپنی اسی زندگی کے اندر رہتے ہوئے انسان جو ہے خود کو اس عظیم مقصد تک لے جائے جس کا پروردگار نے جس مقصد کے لیے انسان کو خلق فرمایا۔ اور وہ مقصد جو ہے وہ عظمتیں جو ہیں اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انسان کی منزل جب اللہ ہے تو اللہ جو ہے وہ لامحدود ہے، لیکن اس مقصد تک پہنچنے کے لیے ضرورت ہے کہ ہم ان ہستیوں سے مدد حاصل کریں، اور اس دعا کے ساتھ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق۔ اچھا، اب انسانی معاشرے کے اندر جو ہے وہ رہتے ہوئے کچھ چیزیں جو ہے وہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح ہم اپنے ان اعمال کو سچائی کے ساتھ جو ہے وہ لے کے بڑھیں۔ میں عرض کروں گا ایک آدھ نقطہ یہاں پہ عرض کروں گا آج کی اس گفتگو کے اندر۔ وہ کیا ہے؟ دیکھیں، ایک جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے ذمے جو مختلف امور لگائے ہیں اس میں ایک نورانی آیت جو ہے وہ سورہ نور کی آیت نمبر 22 ہے، وہ میں عرض کرنا چاہوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ لَكُمْ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارے گناہ بخشے جائیں؟ کیا تمہاری خواہش ہے کہ تمہارے گناہ بخشے جائیں؟ جی یقیناً ہم سب کی خواہش ہے کہ ہمارے گناہ بخشے جائیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے یہاں پہ کہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، ایک دوسرے کو معاف کرو، اور وَلْيَصْفَحُوا، اور صفح سے کام لو۔ ایک عربی میں عفو ہے، ایک صفح ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو صفح ہے یہ معاف ایک عفو کا معنی ہے بخش دینا، معاف کر دینا، چھوڑ دینا، پیچھا نہ کرنا۔ کسی نے غلطی کی ہے، گناہ کیا ہے، فرض کریں اگر وہ اسی سے مربوط ہے یا بہرحال اس کے معاف کرنے کے حوالے سے آپ کا کام ہے کہ غلطیوں کو معاف کر دیں، لیکن صفح جو ہے وہ اس سے بالا تر ہے۔ وہی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے چشم پوشی کرنا، ملامت کو ترک کرنا۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ زیادہ بڑا مرحلہ ہے۔ یہ جو قرآن فرماتا ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ لَكُمْ،
معاف کرو ایک دوسرے کو، چشم پوشی کرو. یہ چھوٹے چھوٹے کئی معاملات ہوتے ہیں گھروں میں، سوسائٹی میں، انجمنوں میں، معاشرے کے اندر، ہمارے حلقہ اختیار اور دائرہ ارتباط کے اندر چھوٹی چھوٹی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو کہ ہمیں برداشت کرنی چاہیے. ایک دوسرے کو معاف کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ چشم پوشی سے کام لینا چاہیے. اور اس ضمن میں ایک روایت ہے جناب شیخ صدوق مرحوم نے جو ہے وہ لکھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اذا لقیتم اخوانکم فتصافحوا واظہروا لهم البشاش والبشر تتفرقوا وما علیکم من الاوزار قد ذهب. بہت ہی خوبصورت حدیث ہے کہ دو مومن، اذا لقیتم اخوانکم، جب تم اپنے بھائیوں کو، یعنی مومن بھائیوں کو جب تم ملتے ہو، اس سے مراد یعنی بھائیوں کو، اس کا مطلب ہے خواتین کے ساتھ مومن، مومنات کے ساتھ مومن جو ہے وہ مرد حضرات کے ساتھ جب تم مصافحہ کرتے ہو، وَأَظْهَرُوا لَهُمُ الْبَشَاشَةَ، اور خوشی کا اظہار کرتے ہو، تمہارے چہرے پہ خوشی کا اظہار ہوتا ہے، اور چند ایک جملے جو ہے خوشی کے تم جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج کرتے ہو. تو تفرقوا، اور جب تم ایک دوسرے سے سلام دعا کر کے، گفتگو کر کے جب جاتے ہو اپنے اپنے منزل کی جانب، ایک دوسرے کو سے جدا ہوتے ہو، وما علیکم من الاوزار قد ذهب، تمہارے گناہ جو ہے وہ ختم ہو چکے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. میں عرض کروں گا کہ ہمیں خالص عمل کرنے کے لیے، ہمیں ریا سے پاک عمل کرنے کے لیے یہ چھوٹے چھوٹے بہت خوبصورت اصول ہیں جو دین نے بیان فرمائے ہیں. ان اصولوں پہ عمل کرتے ہوئے اپنے عمل کو خالص کرنے کی ضرورت ہے. اور اخلاص کے ظاہر پھر مرحلے مختلف ہیں، اور آخری جو مراحل ہیں وہی ہے جو کہ میں نے عرض کیا ہے کہ آج کی اس گفتگو کی روشنی میں، اور اس گفتگو کے حوالے سے رول ماڈل جو ہے وہ ہمارے لیے اہل بیت علیہم السلام ہیں، سیدہ سلام اللہ علیہا کی ذات اطہر ہیں. یہ ایام چونکہ بی بی سے مربوط تھے، اس لیے میں سوچا کہ آپ سے کچھ نہ کچھ اس ٹاپک سے مربوط کوئی گفتگو جو ہے وہ کی جائے. لہذا میں اپنی بات کو فی الحال ابھی مکمل کرتے ہوئے اس بات کی طرف جاؤں گا. سیدہ کی ذات وہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا پیغمبر کو یہ ہدیہ عطا کرنے کے بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر. پیغمبر نے نماز پڑھی ہے، یقیناً پڑھی ہے. پیغمبر نے عبادت کی ہے زندگی میں، ایسی عبادت کی ہے کہ اللہ فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، میرا حبیب عبادت کم کر. یعنی عبادت اس سطح کی کہ حتیٰ اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کی اس انداز سے تعریف کی. اس نبی کو فرمایا فصلی لربک، اپنے پروردگار کی عبادت کر. یعنی یہ وہ ہدیہ خاص ہے جو کہ خاص عبادت پروردگار نے ڈیمانڈ کی ہے پیغمبر اکرم. اور یہ وجود اطہر کیسا ہے کہ آخر میں فرمایا ان شانئک ھو الابتر، آپ کا دشمن جو ہے وہ ابتر ہے، مایوس ہے، دم کٹا ہے، بے مقصد ہے. یہ دیکھیں، اس کو میں اس نقطے کو تھوڑا سا اور عرض کروں گا. ابتر سے مراد کیا ہے؟ تیرا دشمن. پیغمبر کا دشمن کون ہے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دشمنی لوگوں کی کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی. محمد بن عبداللہ صلوات اللہ علیہ وسلم، محمد بن عبداللہ سے نہیں، اصل نبوت سے دشمنی تھی. پیغمبر اکرم کے لائے ہوئے پیغام سے دشمنی تھی، نبوت کے اہداف سے دشمنی تھی. لیکن اللہ نے جب فاطمہ جیسی بیٹی عطا کر دی
تو گویا بے الفاظ دیگر پیغمبر کی نبوت اللہ نے بیمہ کر دی. نبوت کے مقاصد جو ہیں وہ قیامت تک جاری رہیں گے. ان مقاصد کے جاری رکھنے کے لیے اللہ نے جو ہدیہ عطا کیا وہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات ہے، یعنی سیدہ کی ذات ہے جس سے نبوت کی حفاظت کا معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھا. اور وہ کیا ہے؟ وہ امامت کا سلسلہ ہے. یہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات ہے جس کے وجود اطہر سے اللہ نے ائمہ خدا جو ہے وہ پیغمبر کو عطا فرمائے، اور جس میں ہم آخری جو ہے وہ ہادی برحق کی انتظار میں ہیں. انشاءاللہ وہ تشریف لائیں گے اور یہ نورانی پیغام جو ہے وہ مکمل ہوگا. ہم اس فیز میں ہیں جس کو انتظار کا فیز کہتے ہیں. تو انشاءاللہ ضرورت ہے کہ ہم ان ہستیوں کی حتی المقدور جتنا ہم سے ممکن ہے معرفت کو حاصل کریں، اور اپنی زندگی کے لیے انشاءاللہ توشہ جو ہے وہ پروردگار ہمیں جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.